اللهم اجعل في قلبي نورا۔ زخمی ابھی اتنا کمزور تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس میں آ گیا تھا۔ طبیب اس کی ہر حرکت بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دائیں بائیں گھومتی تھیں اور آنکھوں کی ان حرکات کو بھی طبیب بڑی اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ طبیب کے انداز میں ایسی شفقت تھی جس کا اظہار زخمی زبان سے تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہوتا تھا جیسے متاثر تو ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ ہے کہاں۔ ایک دن اور ایک اور رات گزر گئی جب سے زخمی یہاں آیا تھا۔ 3 مرتبہ اس کے زخموں کی پٹی بدلی گئی تھی اور اب خون نہیں نکلتا تھا۔ وہ بیٹھنے لگا اور اسے مقوی غذائیں دی جانے لگیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ طبیب نے مزمل آفندی بن یونس اور باقی ان افراد کو جن کا زخمی کے کمرے میں جانے کا امکان تھا خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ زخمی کے ساتھ ان کا رویہ اور باتیں کس قسم کی ہوں گی۔ جب طبیب نے دیکھا کہ اب زخمی کے ہوش و حواس بحال ہو گئے ہیں اور صرف جسمانی کمزوری ہے، تو اس نے سالار اوریزی اور 2-3 اور افراد کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ زخمی کا رد عمل یہ تھا کہ وہ حیرت سے ہر فرد کو دیکھتا اور اس کے ماتھے پر شکن آ جاتے، جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ زخمی سالار اوریزی کو اچھی طرح جانتا تھا اور تقریباً ہر روز اسے دیکھتا تھا۔ مزمل آفندی اور بن یونس سے بھی وہ واقف تھا، اور جب عبید عربی اس کے سامنے آیا تو وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ اس جوان سال خوبرو آدمی کو کہاں دیکھا تھا۔ میں شاید ایک بڑے ہی حسین خواب سے بیدار ہوا ہوں، زخمی نے کہا۔ میں خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی خوشنما جگہ دیکھ رہا تھا جس میں حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، اور کہتے تھے کہ یہ جنت ہے اور یہ حوریں ہیں۔ معلوم نہیں وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا، میں خواب اور حقیقت میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ طبیب نے اسے ایک دوائی دی جس کے اثر سے وہ سو گیا۔ طبیب نے الگ جا کر سالار اوریزی وغیرہ سے کہا کہ اب یہ جوان سال باطنی ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو یہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا اور مقابلے پر اتر آتا۔ اس کے ذہن سے زخمی ہونے سے پہلے کی زندگی کی ہر بات نکل گئی ہے۔ اب اس سے پوچھنا ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور وہ یہاں کیا کرتا تھا۔ یہ تبدیلی اسی رات سامنے آ گئی۔ زخمی کو بدستور مقوی غذا کھلائی جا رہی تھی۔ طبیب نے اسے دوائیاں بھی دیں اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زخمی پچھلی زندگی کی باتیں یوں ذہن پر زور دے دے کر یاد کرتا تھا جیسے اس نے واقعی خواب دیکھا تھا۔ زخمی چپ ہو گیا اور خلاؤں میں گھورنے لگا جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو یا وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ میری بہن تھی، زخمی نے کہا، اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا جو غصے کی علامت تھی۔ اس نے غضبناک آواز میں کہا، وہ میری بہن تھی اور میں اس کے ساتھ نہیں، میں اس شیطان کو قتل کر دوں گا۔ وہ بے قابو ہو چلا تھا۔ طبیب اور سالار اوریزی نے پیار اور محبت اور شفقت سے اسے ٹھنڈا کر لیا اور پوچھا کہ وہ اصل بات بتائے اور حسن بن صباح کو قتل کرنے کا انتظام وہ خود کریں گے۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جو اسے یاد آئی تو اس کا ذہن بیدار ہو گیا اور زخمی ہونے سے پہلے کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قلعہ علمود حسن بن صباح کو یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہمارے 2 آدمی اس شخص نے پکڑوا کر مروا دیے ہیں جسے علمود سے سالار اوریزی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ جس انداز اور جس لہجے سے بات کر رہا تھا اس میں رنج و ملال تھا، تعصب بھی تھا اور کچھ عتاب بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ حسن بن صباح کا ایسا مرید تھا کہ اسے خدا کا بھیجا ہوا نبی سمجھتا تھا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی عمر 13 سال تھی۔ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ وہ اور اس کی بہن اپنے باپ کے لیے مسئلہ بن گئی۔ باپ نے دوسری شادی نہ کی اور ایک روز وہ اسے اور اس کی بہن کو ساتھ لے کر علمود چلا گیا۔
یہ لوگ بغداد کے رہنے والے تھے۔ باپ نے علمود جا کر اسے اور اس کی بہن کو حسن بن صباح کے سامنے پیش کر دیا اور التجا کی کہ امام اس کے بچوں کو قبول کر لے اور یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اس کی بہن بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ باپ ان دونوں کو حسن بن صباح کے حوالے کر کے وہاں سے آ گیا۔ بہن بھائی کو پہلے اپنی ماں یاد آیا کرتی تھی، اب باپ بھی یاد آنے لگا تھا، اور پھر گھر کی یاد بھی ستانے لگی، لیکن یہ کیفیت صرف 2-3 دن رہی۔ وہاں حسن بن صباح کے استادوں نے ان دونوں کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ اپنی ماں، باپ اور گھر کو بھول گئے۔ انہیں الگ الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ تو انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ انہیں جو شاہی کھانے کھلائے جا رہے تھے ان کھانوں میں حشیش کے علاوہ اور بھی اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ اور فکر اور شخصیت کو ہی بدل دیتی ہے۔ اس شخص کو اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، لیکن بہن کو اس سے الگ کر دیا گیا تو اس نے ذرا سا بھی محسوس نہ کیا کہ اس کی بہن اب اس کے ساتھ نہیں اور نہ جانے اسے کہاں لے گئے ہیں۔ وہ نہ سمجھ سکا کہ حسن بن صباح انسانی فطرت سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ فدائی اس وقت بننے شروع ہوتے ہیں جب عقل اور روح ابھی کچی ہوتی ہے، اور پھر فدائی اس وقت بنتے ہیں جب ان تمام اعمال کی نہ صرف اجازت دے دی جاتی ہے بلکہ ان کا ارتکاب لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، جن میں لذت اور لطف ہوتا ہے۔ وہ دراصل یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ علمود میں انسانوں کے ضمیر مار دیے جاتے ہیں۔ ضمیر کے احتجاج اور رد عمل کو دبانے کے لیے ہی وہاں حشیش پلائی جاتی تھی اور گناہوں کا نشہ بھی طاری کر دیا جاتا تھا۔ اصل نشہ تو ان حسین اور نوجوان لڑکیوں کا ہوتا تھا جنہیں اس جنت کی حوریں کہا جاتا تھا اور انہیں خاص تربیت دی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں کی بھی برین واشنگ کی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سچ مچ جنت کی حوریں سمجھتی تھیں۔ حسن بن صباح کے عقیدے کی بنیاد یہ تھی کہ جو بات یا جو عمل اور فعل دل کو اچھا لگے کر گزرو۔ اس نے بتایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس صاف ہو گیا۔ کسی فدائی کو کہا جاتا کہ اپنی ماں کا گلا گھونٹ دو یا اپنے باپ کو قتل کر دو، تو وہ یوں اپنی ماں اور اپنے باپ کو قتل کر دیتا جیسے وہ اس کے بدترین دشمن تھے، اور وہ ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ حسن بن صباح نے بعض بیٹوں کے ہاتھوں اپنے باپوں کو قتل کروایا۔ بعض باپوں نے حسن بن صباح کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس باطنی نے جس نے اپنا نام ابن مسعود بتایا تھا ایک بڑی ہی تکلیف دہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ 4.5 سال بعد جب وہ پکا فدائی بن گیا تھا اسے جو حور دی گئی تھی وہ اس کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ ان دونوں کی ذات میں یہ احساس بیدار ہوا ہی نہیں کہ یہ بہن بھائی ہیں۔ ابن مسعود کا یہ احساس وسم کوہ میں 8-9 سال بعد بیدار ہوا تھا، جب طبیب نے اس کے ذہن کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کا خون ایک بار پھر جوش میں آ گیا اور وہ مٹھیاں بھینچ کر اور دانت پیس کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حسن بن صباح کو قتل کر دوں گا، اس نے کہا، پھر میں اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لوں گا۔ بیٹھ جاؤ ابن مسعود، طبیب نے کہا، تمہاری یہ خواہش اور یہ ارادہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تمہارے زخم ابھی کچے ہیں۔ اگر تم نے خون کو یوں گرمایا اور اتنا ابال دیا تو زخم کھل سکتے ہیں، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ سالار اوریزی نے بھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تسلیاں دیں کہ وہ بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف حسن بن صباح کو ہی قتل نہیں کریں گے بلکہ علمود کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس طرح دوسروں نے بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ٹھنڈا کر لیا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ حسن بن صباح کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا اور اپنی بہن کو وہاں سے واپس لائے گا۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بہن کا سامنا بھی نہیں کر سکے گا اور وہ بہن کو بھی قتل کر دے گا۔ اسے پوچھا گیا کہ فدائی بن کر وہ کیا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ان کاموں کی تفصیل سنائی جو اس سے گزرے ہوئے 6-7 برسوں کے عرصے میں کروائے گئے تھے۔ یہ پراسرار غایت گری اور عیش و عشرت کی رویداد تھی۔ اس نے کہا کہ قتل کرنا اور پھر قتل ہو جانا اور سینے میں خنجر اتار لینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آدمی سو گیا اور جاگ اٹھا اور پھر سو گیا۔ اس نے بتایا
کہ علموت میں انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ خودکشی میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے قافلے لوٹنے کا کام دے دیا گیا۔ ابن مسعود نے کہا، میں آج پہلی بار محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہوں کہ میں درندوں سے بڑھ کر ظالم تھا اور میں نے معصوم بچوں اور بے گناہ مردوں اور عورتوں کا خون بہایا ہے۔ ہم قافلوں پر اس طرح جھپٹ پڑتے تھے جس طرح بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم بھیڑیوں سے کم نہ تھے۔ کوئی آدمی ذرا سے بھی مزاحمت کرتا یا یہ شک ہوتا کہ یہ مزاحمت کرے گا، ہم اس کے سینے میں خنجر اتار دیا کرتے تھے۔ میں نے ماؤں کی گودیوں سے بچے اور بچیاں نوچی ہیں۔ ہمارے لیے حکم تھا کہ کوئی خوبصورت بچہ اور کوئی خوبصورت بچی نظر آئے تو اسے اٹھا لاؤ۔ ہم قافلے کو لوٹ کر واپس آتے تو پیچھے خون کی ندی چھوڑ آتے تھے۔ کچھ دور تک ہمیں چیختی چلاتی ماؤں اور دھاڑے مار مار کر روتے آدمیوں کی جگر پاش آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں میں دب جاتی۔ ہمیں اس کامیابی پر اس قدر خوشی ہوتی تھی کہ ہم چیختے اور چلاتے تھے۔ ہمارے ساتھ قافلے سے اٹھائی ہوئی چند ایک نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عیش موج کر کے جشن مناتے تھے۔ مجھے آج یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے انسان میرے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ کیا وہ سینکڑوں میں تھے یا ہزاروں میں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے یہ قتل و غارت نشے کی حالت میں کی تھی، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک خواب تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اب میں بیدار ہوں لیکن وہ حقیقت تھی۔ مجھے درندہ بنا دیا گیا تھا اور میں اس میں روحانی لذت محسوس کرتا تھا۔ اب میں انتقام لوں گا۔ مجھے جنہوں نے قاتل بنایا تھا اب میں انہیں قتل کروں گا۔ تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکو گے، سالار اوریزی نے کہا۔ قتل کرنے جاؤ گے اور جاتے ہی خود قتل ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس اڈے کو ہی اکھاڑ پھینکیں گے جہاں قاتل تیار کیے جاتے ہیں اور معصوم بچوں کو گناہوں کی وادیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جہاں بہن بھائی کا مقدس رشتہ بھی دم توڑ جاتا ہے۔ انتقام لینے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تم صرف یہ بتا دو کہ یہاں وسم کوہ میں کون کون باطنی ہے اور فدائی کون کون ہے، ان کی نشاندہی کرو، اور ہم پہلے انہیں پکڑتے ہیں اور تلوار تمہارے ہاتھ میں دیں گے کہ یہ لو ان کی گردنیں اڑا دو۔ ابن مسعود نے 3 مکان بتائے اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیے۔ سالار اوریزی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوایا اور ان مکانوں پر چھاپا مارنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات دی۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ چھاپا مار دستہ فوراً گھوڑوں پر سوار ہوا اور ان 3 مکانوں پر بیک وقت چھاپا مارا گیا۔ ان 3 مکانوں میں سے جو افراد پکڑے گئے ان میں سے 3 جوان سال اور بڑی خوبصورت عورتیں تھیں۔ 7 آدمی تھے اور بچہ ایک بھی نہ تھا۔ ان کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو ان میں سے 4 نے خنجر نکال لیے، لیکن وہ مقابلے پر نہ آئے بلکہ خنجر اپنے دلوں میں اتار لیے اور گرفتاری سے بچ کر دنیا ہی سے اڑ گئے۔ 2 آدمیوں نے بڑے آرام سے اپنے کپڑوں کے اندر سے کچھ نکالا اور منہ میں ڈال لیا۔ وہ وہیں کھڑے رہے۔ چھاپا مارنے والے انہیں پکڑنے کو آگے بڑھے تو وہ بڑے اطمینان سے خود ہی آگے آ گئے اور چھاپا ماروں نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ وہ گر پڑے اور مر گئے۔ انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ 3 عورتیں جو پکڑی گئی تھیں ان کے چہروں پر ذرا سا بھی کوئی خوف یا ملال نہ تھا، بلکہ ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹیں تھیں۔ 3 مکانوں سے کچھ مقدار حشیش کی اور کچھ جڑی بوٹیاں برآمد ہوئی اور سونے کی شکل میں خاصا مال ملا۔ اس کے علاوہ خنجر، تلواریں اور تیر و کمان تھے۔ صرف ایک آدمی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھاپا مار اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ جوان سال آدمی بالائی منزل کے ایک کمرے سے نکلا۔ اس نے نیچے دیکھا اور چھت سے اس طرح کودا کہ منڈیر سے لٹکا اور گلی میں کود گیا۔ ایک چھاپا مار اسے پکڑنے کے لیے باہر کو دوڑا، لیکن وہ جوان سال باطنی چھاپا ماروں کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر کود کر سوار ہوا اور ایل لگا دی۔ جتنی دیر میں اسے پکڑنے والا چھاپا مار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اتنی دیر میں وہ باطنی دور نکل گیا تھا۔ چھاپا مار کچھ دور اس کے تعاقب میں گیا، لیکن وہ بہت ہی فاصلہ طے کر گیا تھا اور اب اس کے پیچھے جانا بیکار تھا۔ 7 ہی آدمی ہاتھ آئے تھے، جن میں سے 6 نے خودکشی کر لی اور 7واں بھاگ نکلا۔ پیچھے 3 عورتیں رہ گئیں
جنہیں سالار اوریزی کے حوالے کر دیا گیا۔ سالار اوریزی نے ان سے پوچھا کہ وہ ان کی بیویاں تھیں اور وہ یہاں کیا کرتی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی بیوی نہیں تھی، ان تینوں میں سے ایک نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہم ان سب کی داشتائیں تھیں اور ان کی تفریح کا ذریعہ، ہمارا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ہم صرف یہ بتا سکتی ہیں کہ قتل کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور پھر یہ پتہ چلا کہ عبید عربی نام کے ایک آدمی نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے۔ ان عورتوں سے راز لینے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں، اور آخر اسی کو سچ مان لیا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سارا واقعہ بہت بڑا کارنامہ تھا، جو خواہ کسی نے ہی سر انجام دیا تھا، یہ سالار اوریزی کے کام آیا۔ اتنی بڑی کامیابی کو وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے سلطان محمد کو اطلاع دینے کے لیے ایک قاصد مرو بھیج دیا، دوسرا قاصد سنجر کی طرف شہدر بھیجا۔ سنجر بھی سلطان ہی تھا۔ سالار اوریزی کا قاصد سلطان محمد کے پاس پہنچا اور پیغام سنایا تو سلطان محمد کچھ دیر قاصد کو دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، یا جیسے وہ قاصد کی بات نہ سمجھ سکا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کہیں سے اس قسم کی بھی خبر آئے گی کہ حسن بن صبا کے ایسے آدمی بھی پکڑے جائیں گے اور راز فاش کر دیں گے جو پتھر دل تھے۔ سلطان محمد کی حیرت زدگی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دو روز پہلے اسے سنجر نے پیغام بھیجا تھا کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے۔ اس خزانے کے ساتھ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ حسن بن صبا کے دو بڑے ہی تجربے کار تخریب کار پکڑے گئے اور انہیں مگر مچھوں نے کھا لیا ہے۔ اس وقت حسن بن صبا کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی اور وہ اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ کم و بیش 100 چھوٹے اور بڑے قلعے باطنیوں کے قبضے میں تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی، یہ حسن بن صبا کے اثرات تھے جو لوگوں نے اس انداز سے قبول کر رکھے تھے کہ حسن بن صبا دلوں پر راج کرتا تھا۔ تاریخ نویسیوں نے بھی اس کے زیر اثر علاقوں کو اس کی سلطنت ہی لکھا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت میں حسن بن صبا کے 2-4 تخریب کاروں اور فدائیوں کا مارے جانا کوئی ایسا نقصان نہیں تھا کہ حسن بن صبا کے بازو اور اس کے اثرات کمزور ہو جاتے۔ اس کے پاس 50,000 سے زائد فدائی تھے، لیکن نور کے باپ نے جس طرح خزانہ حاصل کر لیا تھا اور اس کے تخریب کاروں کو مگر مچھوں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر عبید عربی نے جو پردے اٹھائے اور 2 باطنیوں کو سزائے موت دلوائی تھی، اور پھر ابن مسعود کا واقعہ، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سلطان محمد، سلطان سنجر اور سالار اوریزی اور ان کے دیگر سالاروں کے حوصلے میں جان آ گئی، اور ان سب نے ان واقعات کو خدائی اشارہ سمجھا کہ فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ ادھر علموت میں وسم کوہ سے بھاگا ہوا باطنی حسن بن صبا کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وسم کوہ میں کیا انقلاب آ گیا ہے۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ عبید عربی جو سالار اوریزی کو قتل کرنے گیا تھا، اس نے اپنے 2 آدمی سالار اوریزی سے قتل کروا دیے ہیں، اور پھر ایک اور پرانے فدائی ابن مسعود نے وسم کوہ کے تمام باطنیوں کو پکڑوا دیا ہے، لیکن وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا اس قسم کی خبروں سے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسے ایسی کوئی خبر ملتی تھی تو وہ گہری سوچ میں کھو جاتا اور اس کے چہرے پر رنج و الم کا تاثر آ جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو عمر تھی، وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ دوسری وجہ اس کے پریشان ہونے کی یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنی فوج نہیں بنائی تھی۔ فوج سے مراد تربیت یافتہ لشکر جسے وہ میدان جنگ میں لڑا سکتا۔ اس کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اس کے فدائی اس کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف چھری چاقو چلانا جانتے تھے اور لوگوں کو دھوکے میں لا کر قتل کرنے کے فن کے ماہر تھے۔ اس نے تھوڑے عرصے سے اپنے مشیروں اور مصاحبوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ باقاعدہ فوج تیار کی جائے جو باقاعدہ جنگ کی تربیت یافتہ ہو۔ وہ مشیروں سے کہتا تھا کہ سلجوقی ایک نہ ایک دن علموت پر ضرور حملہ کریں گے۔ بے شک علموت کا قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ ایک تو وہ وسیع و عریض چٹان پر بنایا گیا تھا اور اس کے 3 طرف دریا تھا، لیکن وہ بے خبر نہیں تھا کہ مسلمان قربانی دینے پر آ گئے تو اس قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے مشیروں وغیرہ کو بلوایا اور بتایا کہ وسم کوہ میں کیا ہوا ہے، اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی پیروکار اس طرح کی غداری نہ کرے۔ کچھ دیر صلاح مشورے اور بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کہ ہر شہر اور قصبے میں 2 فدائی بھیج دیے جائیں جو وہاں اپنے آدمیوں پر نظر رکھیں اور ان سے ملتے ملاتے رہیں، اور جہاں کہیں شک ہو کہ فلاں شخص غداری کرے گا تو کسی ثبوت کے بغیر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جب سے حسن بن صباح کا پیر استاد عبد الملک ابن عطاش قتل ہوا تھا، حسن بن صباح کچھ مغموم سا رہنے لگا تھا۔ شاید وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا آدمی حسن بن صباح کو ساری بات سنا چکا تھا۔ حسن بن صباح کو اپنا پیر و مرشد بہت یاد آیا۔ اس پر کبھی کوئی مشکل آ پڑتی تو وہ اپنے مرشد کی طرف قاصد بھیج کر مشورے لے لیتا یا اسے اپنے ہاں بلا لیتا تھا۔ اب وسم کوہ کی یہ خبر سن کر اسے اپنا پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش یاد آیا، لیکن اب اسے اپنے مرشد سے زیادہ وہ خزانہ یاد آیا جسے نکلوانے کے لیے اس نے قاصد کو حاذق کے پاس بھیجا تھا، اور حاذق نے قاصد کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد وہ خزانہ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کے قدموں میں لا رکھے گا۔ بہت دن گزر گئے تھے، شہدر سے حاذق نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ اس نے خزانہ نکال لیا ہے یا نہیں۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ حاذق خزانہ نکال چکا ہوگا تو اب تک وہ علمود پہنچ گیا ہوتا۔ حاذق نے خزانہ شہدر تو نہیں لے جانا تھا۔ حسن بن صباح کو شک ہونے لگا کہ حاذق دھوکہ نہ دے گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ خزانہ ایسی چیز ہے جو باپ بیٹے اور سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وسم کوہ سے بھاگا ہوا آدمی ابھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بن صباح کے 2-3 مصاحبین بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے ان کے ساتھ شہدر کے خزانے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ خزانہ پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش چھپا گیا تھا، اور 2 آدمی اس خزانے کی اصل جگہ سے واقف تھے، اور اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ان 2 کو معلوم تھا، لیکن ابھی تک وہ دونوں نہیں پہنچے۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خزانے کا معاملہ ہے۔ اس آدمی کو ایک بار پھر شہدر بھیج دیں اور وہ حاذق سے مل کر واپس آئے اور بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حاذق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اگر وہ شہدر سے جا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خزانہ نکال کر کہیں غائب ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہی نہیں۔ ہمارا آدمی شہدر تک ہی جا سکتا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ خزانہ ہے کہاں۔ مجھے معلوم ہے یا شیخ الجبل، وسم کوہ سے بھاگ کر جانے والے آدمی نے کہا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے ایک لمبا عرصہ شہدر میں گزارا ہے اور میں حاذق کے ساتھ رہا ہوں، اور ہمارے پیر استاد عبد الملک بن عطاش مجھ پر پورا اعتماد رکھتے تھے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں شہدر چلا جاؤں؟ حسن بن صباح تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے تو توقع تھی ہی نہیں کہ کوئی اور بھی اس خزانے سے واقف ہوگا جو اس کا پیر و مرشد نہ جانے کتنے عرصے سے کہیں رکھ رہا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کہا کہ وہ فوراً شہدر کو روانہ ہو جائے۔ یا شیخ الجبل، ایک معمر مصاحب نے کہا، اگر یہ شخص خزانے والی جگہ سے واقف ہے تو اس کے ساتھ 2-3 آدمی بھیج دیے جائیں۔ اگر حاذق شہدر میں نہ ملے تو یہ شخص خزانے والی جگہ چلا جائے اور دیکھے کہ وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اگر حاذق بھی نہیں اور خزانہ بھی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مال و دولت حاذق لے اڑا ہے۔ حسن بن صباح نے اسی وقت یہ انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خزانہ اگر حاذق نے نکال لیا ہے تو وہ جہاں کہیں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ باطنیوں اور خصوصاً فدائیوں کے لیے اپنے دشمن کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا یہ جوان سال آدمی جس کا نام حیدر بصری تھا 2 روز بعد 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر شہدر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطنت سلجوقیہ کے دارالسلطنت مرو میں فوجی سرگرمیاں عروج کو پہنچی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح کی طاقت کو کچلنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی تھی۔ لوگ اس فوج میں شامل ہو رہے تھے اور انہیں جنگ کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اب اس فوج کا ہدف قلعہ علمود تھا۔ سب جانتے تھے کہ علمود کو فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے۔ فوج کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا کہ قلعہ علمود کی ساخت کیسی ہے اور شکل و صورت کیسی ہے، اور وہ کس طرح ایک چٹان پر بنایا گیا ہے، اور اس کے دروازے تک پہنچنے میں کیسی کیسی دشواریاں اور خطرے حائل ہیں۔
یہ حکم تو سلطان محمد کا تھا کہ ایسی فوج تیار کی جائے جس کی نفری کم نہ ہو، اور اگر کم ہو بھی تو اس میں ایسا جذبہ اور ایسی اہلیت اور صلاحیت ہو کہ اگلی جنگ کو فیصلہ کن بنا سکے اور اس کے بعد باطنی فرقے کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ لیکن سلطان محمد ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ ابھی اس فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا۔ سلطان محمد کا وزیر ابو نصر احمد تھا۔ ابو نصر احمد سلطان محمد کے باپ سلطان ملک شاہ کے وزیر خواجہ حسن توسی نظام الملک مرحوم کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ابو نصر احمد اپنی نگرانی میں یہ فوج تیار کروا رہا تھا اور وہ اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس معاملے میں وہ سلطان محمد سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ علمود پر فوراً حملہ کر دیا جائے تاکہ حسن بن صبا کو مزید تیاری کا موقع نہ ملے۔ سلطان محمد اسے ابھی حملے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن ابو نصر احمد کا باطنیوں کے خلاف جذبہ بڑا ہی شدید تھا، اور کبھی کبھی تو وہ جذباتی بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک تو مسلمان کی حیثیت سے وہ حسن بن صبا کو ابلیس کہتا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ابو نصر احمد حسن بن صبا کو اپنا ذاتی دشمن بھی سمجھتا تھا۔ پہلے اس داستان میں سنایا جا چکا ہے کہ ابو نصر احمد کے باپ نظام الملک مرحوم کو حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ پھر ابو نصر احمد کا بڑا بھائی ابو المظفر علی وزیر بنا تو اسے بھی ایک فدائی نے قتل کر دیا تھا۔ ابو نصر احمد اپنے باپ اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو نصر احمد کی یہ ایک خامی تھی کہ وہ جذبے میں جذبات کو شامل کر لیتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا کہ جنگ میں کچھ احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے۔ اب ابو نصر احمد کو خبر ملی کہ وسم کوہ میں دو باطنی بلکہ حسن بن صبا کے دو فدائی صراط مستقیم پر آ کر حسن بن صبا سے متنفر ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے کسی خیال کے پیش نظر وسم کوہ جانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے سلطان محمد سے اجازت چاہی اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ وہ ان دونوں فدائیوں سے قلعہ علمود کے اندر کی باتیں معلوم کرے گا جو حملے میں ہمارے کام آئیں گی۔ سلطان محمد نے اسے اجازت دے دی۔ ایک روز ابو نصر احمد محافظ دستے کے 8 گھوڑ سواروں کے ساتھ وسم کوہ کو روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ اس مسافت کو کم کرنے کے لیے اس نے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ شام سے پہلے کہیں پڑاؤ نہیں کیا جائے گا۔ گھوڑے دن بھر چلتے رہے اور شام کو پہلا پڑاؤ کیا۔ گھوڑوں کو کھلایا پلایا گیا اور خود بھی کھا پی کر تھوڑا سا آرام کیا، اور آدھی رات سے کچھ بعد ابو نصر احمد نے روانگی کا حکم دے دیا۔ اس طرح اگلے روز کے پچھلے پہر یہ قافلہ وسم کوہ کو پہنچ گیا۔ سالار اوریزی ابو نصر احمد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ بھی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا اور چاہتا تھا کہ علمود پر فوراً حملہ کر دیا جائے، لیکن دونوں مجبور تھے کیونکہ سلطان اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کھانے سے فارغ ہوتے ہی ابو نصر احمد کے کہنے پر سالار اوریزی نے ابن مسعود کے جذبات اور باقی ساری باتیں ابو نصر احمد کو سنائیں۔ ابو نصر احمد نے بے تحاشا خراج تحسین پیش کیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے فوج میں بڑا عہدہ دے گا۔ مجھے کسی چھوٹے بڑے عہدے کی خواہش نہیں، ابن مسعود نے کہا۔ قابل احترام سالار اوریزی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا عزم کیا ہے اور میرے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں حسن بن صبا کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا اور اپنی بہن کو واپس لاؤں گا۔ کیا تمہاری بہن تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ ابو نصر احمد نے پوچھا۔ نہیں، ابن مسعود نے جواب دیا، میں تو نشے کی کیفیت سے نکل کر ہوش و حواس میں آ گیا ہوں، لیکن میری بہن اسی کیفیت میں ہوگی جس میں اسے رکھا جاتا ہے۔ وہ تو مجھے پہچانے گی ہی نہیں، اگر پہچان بھی لے گی تو مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کرے گی، اسے اٹھا کر لانا پڑے گا۔ یہ کام اکیلے نہیں کر سکو گے، ابو نصر احمد نے کہا۔ یہ ایک فوج کا کام ہے، اور فوج بھی ایسے جو بہت ہی طاقتور ہو۔ میں نے ایسی فوج تیار کر لی ہے، میں تمہیں اس فوج کے ساتھ لے جاؤں گا اور تم میری رہنمائی کرو گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قلعے کا محاصرہ کر کے ہم قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، اور جب داخل ہو جائیں گے تو
اندر ہمارا کیسا مقابلہ ہوگا؟ اصل مقابلہ تو اندر ہوگا، ابن مسعود نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ علموت میں داخل ہونا ناممکن ہے تو آپ شاید تسلیم نہ کریں۔ علموت ایک قلعہ بند شہر ہے جو ایک چٹان پر کھڑا ہے۔ اگر آپ نے یہ باہر سے ہی دیکھا ہے تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ محاصرہ کیسے کریں گے۔ محاصرہ چٹان کے نیچے ہوگا، جس سے اندر والوں کو یہ تکلیف پہنچا سکیں گے کہ باہر سے رسد اندر نہیں جا سکے گی اور اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ چٹان کے دامن میں کھڑے ہو کر تیر پھینکیں اور وہ قلعے کی دیواروں تک پہنچ جائیں۔ دروازے کیسے ہیں؟ ابو نصر نے پوچھا۔ بہت مضبوط، ابن مسعود نے جواب دیا، چٹانوں جیسے مضبوط، بڑی موٹی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر لوہے کی خول چڑھے ہوئے ہیں۔ قابل صد احترام وزیر، قلعہ علموت قدرت کا ایک شاہکار ہے یا اسے ایک عجوبہ سمجھیں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ چٹان کا ایک حصہ ہے اور اسے قدرت نے اپنے ہاتھوں بنایا ہے۔ آپ حسن بن صبح کی دانش اور عقل تک نہیں پہنچ سکتے۔ محاصرے میں نقصان آپ کا ہوگا، وہ اس طرح کہ اوپر سے جو تیر نیچے آئیں گے وہ خطا نہیں جائیں گے۔ قلعے میں داخل ہو کر ایک ہی صورت ہے، سالار اوریزی نے کہا۔ اندر کچھ آدمی ہوں جو حسن بن صبح کے مخالف اور ہمارے حامی ہوں، وہ اندر سے دروازے کھول دیں یا ایک ہی دروازہ کھول دیں۔ علموت کے اندر آپ کو کوئی ایک بھی انسان حسن بن صبح کا مخالف نہیں ملے گا، ابن مسعود نے کہا۔ وہ تو آپ کے مقابلے میں جانوں کی بازی لگا دیں گے، آپ کو کوئی غدار نہیں ملے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سے کچھ آدمی باطنیوں کے بحروب میں علموت میں داخل کر دیں۔ یہ آدمی یہ ظاہر کرتے رہیں کہ وہ حسن بن صبح کے مرید یا پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کے شیدائی ہیں۔ لیکن محترم سالار، آپ کسی پتھر دل آدمی کو بھی اندر بھیج دیں تو وہ چند دنوں کے اندر اندر ہی آپ کا آدمی نہیں رہے گا۔ علموت میں ایسے آدمی موجود ہیں جو کسی مشکوک کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے اس شخص کا ضمیر اور اس کی روح بھی دیکھ لی ہو۔ اسے وہ قتل نہیں کرتے بلکہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلے گا تو اس عزم کے ساتھ نکلے گا کہ آپ کو قتل کر دے۔ تم نے علموت میں 3 سال گزارے ہیں، ابو نصر احمد نے کہا۔ کیا تم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ ہمارے پاس ایسے جانباز موجود ہیں جو اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن صرف جان قربان کر دینے سے ہی کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اپنا مقصد پورا ہو جائے اور جان چلی جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہیدوں کا لہو رنگ لایا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اندر کیا ہے اور یہ قلعہ کس قسم کا ہے، ابن مسعود نے کہا۔ آپ کی فوج قلعے میں داخل ہو بھی گئی تو اصل لڑائی قلعے کے اندر ہوگی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فاتح فوج قلعے میں داخل ہو جاتی ہے تو قلعے کی فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے یا شہر کی آبادی اپنی فوج کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے، ورنہ فاتح فوج شہر کو تباہ کر دے گی۔ لیکن علموت میں یہ معاملہ الٹ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فوج کو اندر کھینچنے کے لیے خود ہی دروازے کھول دیے جائیں اور آپ اس خوش فہمی میں اندر چلے جائیں کہ آپ نے قلعہ سر کر لیا، تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک پھندا ہوگا جس میں آپ کی فوج پھنسا کر تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قلعے کے اندر آپ کو بھول بھلیاں ملیں گی، ان میں سے وہی گزر سکتا ہے جو ان سے واقف ہو۔ اجنبی ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ قلعے اور شہر کے نیچے چٹان کاٹ کاٹ کر وسیع تہ خانے بنے ہوئے ہیں اور ان میں بھی جو راستے ہیں وہ بھول بھلائیوں جیسے ہیں۔ اندر جا کر آپ کی فوج بکھر جائے گی یا فرد فرد بکھیر دی جائے گی، پھر فدائی اور دوسرے باطنی آپ کی فوج کو کاٹ دیں گے۔ ابن مسعود اچھا خاصا تجربے کار اور ہوش مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہر بات جنگی نقطہ نگاہ سے کر رہا تھا۔ ابو نصر احمد اور سالار اوریزی اس سے جو تفصیلات معلوم کر رہے تھے وہ سب جنگی نوعیت کی تھیں۔ وہ سالاروں کی نگاہ سے علموت کے اندرونی ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ مگر مچھ بڑا ہی خوفناک جانور ہوتا ہے، ابن مسعود نے کہا۔ جانور نہیں، میں تو اسے درندہ کہوں گا۔
اس پر نہ تیر اثر کرتا ہے، نہ برچھی، نہ تلوار، لیکن اس کا بھی ایک نازک حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹ۔ وہاں ذرا سا چاقو مارو تو مگرمچھ بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلعہ علمود ایک پہاڑ نظر آتا ہے جسے زلزلے کی شدید جھٹکے بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس میں بھی ایک دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری اس شہر کی آبادی ہے۔ یہ لوگ آپ کی فوج کے خلاف لڑیں گے لیکن جلدی حوصلہ ہار جائیں گے۔ اصل لڑنے والے فدائی ہیں جن کی تعداد ہزارہ ہے، اور وہ پورا ایک لشکر ہے، لیکن یہ لشکر پراسرار قتل اور خودکشی میں مہارت رکھتا ہے یا چھری چاقو چلا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو امام نے حکم دے رکھا ہے کہ ہتھیار ڈالنے یا پکڑے جانے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لو۔ یہ لوگ جانوں کی بازی لگا کر آپ کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو ہی دیکھیں گے کہ مقابلہ آسان نہیں تو اپنی تلواریں اور خنجر اپنے ہی جسموں میں اتار لیں گے۔ لیکن یہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب آپ کی فوج بھی اسی طرح جانوں کی بازی لڑا کر، یا یوں کہیں کہ دیوانگی کے عالم میں لڑے گی اور ان لوگوں پر غالب آ جائے گی۔ اب میں آپ کو علمود کا وہ پیٹ دکھاتا ہوں جو مگرمچھ کی طرح بہت ہی نازک ہے۔ وہاں آپ چاقو کی نوک سے کھال چیر کر اسے بے بس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ علمود کی 3 افراد دریا بہتا ہے۔ قلعے کے پچھلے حصے میں جو چٹان ہے اس کے نیچے دامن میں ایک دروازہ چٹان کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ وہاں سے دریا چٹان کے ساتھ ٹکرا کر گزرتا ہے۔ یہ دروازہ جو ایک غار کے دہانے جیسا ہے تقریباً آدھا دریا میں ڈوبا رہتا ہے۔ اندر کی طرف بڑا ہی مضبوط دروازہ لگایا گیا ہے جو اندر سے مقفل رہتا ہے۔ دریا کا پانی اس دروازے تک آ جاتا ہے، اور اگر دروازہ کھولا جائے تو پانی اور اندر آ جاتا ہے، لیکن آگے راستہ دریا کی سطح سے اونچا بنایا گیا ہے، اس لیے پانی آگے تک نہیں آ سکتا۔ اس دروازے تک پہرا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت اندر کی طرف سنتری گشت کرتے ہیں۔ یہ قلعے کا تہ خانہ ہے جس میں اترو تو آگے بھول بھلیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے وہی اس دروازے پر پہنچ سکتا ہے جو ان بھول بھلائیوں سے واقف ہو۔ یہ دروازہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ ابو نصر احمد نے کہا، نکل بھاگنے کے لیے۔ ابن مسعود نے کہا، میں فدائیوں کے اس درجے تک پہنچ گیا تھا جس درجے کے ہر فدائی کو قلعے کے بہت سے راز بتائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ ساری بھول بھلائیاں اور یہ راستے دیکھے ہیں۔ دریا کی طرف سے یہ چور دروازہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قلعہ کوئی طاقتور فوج فتح کر لے تو حسن بن صباح، اس کے قریبی مصاحب اور مشیر وغیرہ اس دروازے سے بھاگ نکلیں۔ دروازے سے کچھ دور کشتیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ دریا میں دروازہ بھی ہوگا۔ اندر سے اس دروازے تک جو راستہ جاتا ہے وہ ایسی بھول بھلائیوں میں سے گزر کر جاتا ہے کہ کوئی بھولے بھٹکے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں پہنچ سکتا ہوں۔ بس اتنا کافی ہے، ابو نصر احمد نے کہا۔ میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تم نے زیادہ ہی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ مجھے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی جو علمود کے اندر چلا جائے اور دروازہ کھول دے۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے۔ وہ تم نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ صرف تم اس دروازے تک پہنچ سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ علمود کو محاصرے میں لیں تو کیا تم اندر جا کر وہ دروازہ کھول سکتے ہو؟ ایک بات آپ بھول گئے ہیں محترم وزیر، سالار اوریزی نے کہا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ یا کوئی اور قلعے میں داخل ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ داخل کس طرح ہوگا؟ وہ میں ہوں گا، ابن مسعود نے کہا۔ یہ خبر حسن بن صباح تک پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے وسم کوہ میں تمام باطینیوں کی نشاندہی کر کے سب کو مروا دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا تھا، وہ یقیناً حیدر بصری تھا۔ میں علمود چلا جاؤں گا اور حسن بن صباح سے کہوں گا کہ ان باطینیوں کو پکڑوانے اور مروانے والا یہی حیدر بصری تھا، اور میں تو سلجوقیوں کا قیدی بن گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا ہے کہ میرے تو ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہے، اور اب میں فرار ہو کر آیا ہوں۔ ہم تمہیں ایسے خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے، ابو نصر احمد نے کہا۔ حسن بن صباح استادوں کا استاد ہے، وہ تمہاری بات کو سچ مانے گا ہی نہیں۔
یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ابن مسعود نے کہا۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح فریب کار ہی فریب کار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ڈھونگ رچاؤں گا، یہ تو ابھی سوچنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں حسن بن صباح کو دھوکہ دے سکوں گا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ ابن مسعود حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے خلاف اس قدر بپھرا اور بھڑکا ہوا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس قسم کے خطرے مول لینے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ وہ علمود جا کر حسن بن صباح جیسے ابلیس کو دھوکہ دے گا اور پھر اس کے بعد چور دروازہ بھی کھول دے گا۔ بہرحال سالار اوریزی اور ابو نصر احمد کو یہ کاوش نہ کرنی پڑی کہ وہ ابن مسعود کو دلائل دے کر یا کسی اور طریقے سے علمود جانے کے لیے تیار کرتے۔ وہ خود ہی تیار ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ سامنے آیا کہ ابن مسعود کب جائے اور اسے کس طرح بھیجا جائے اور اسے کس طرح اندر اطلاع بھیجی جائے کہ اب وہ دریا والا دروازہ کھول دے۔ اس سوال پر جب بات شروع ہوئی تو مشکل یہ سامنے آئی کہ سلطان محمد کو کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ علمود پر حملے کی اجازت دے دے۔ ابو نصر احمد کہتا تھا کہ فوج بالکل تیار ہے۔ سالار اوریزی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا۔ آخر طے یہ پایا کہ جب فوج مرو سے کوچ کرے گی تو 5-7 روز پہلے وسم کوہ ابن مسعود کو اطلاع بھجوا دی جائے گی کہ اب وہ علمود چلا جائے۔ علمود کو محاصرے میں لیا جائے گا تو ابن مسعود اگر حسن بن صباح کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کسی رات شہر کی دیوار سے مشعل ہلائے گا جو یہ اشارہ ہوگا کہ اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا ہے، اور پھر ابو نصر احمد کچھ جانبازوں کو دریا کی طرف سے قلعے میں داخل کر دے گا اور وہ کام کر لیں گے۔ نہیں قابل احترام وزیر، ابن مسعود نے کہا، مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور اپنا کھیل کھیلوں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے خاصا وقت چاہیے کہ میں ان راستوں سے اور زیادہ واقف ہو جاؤں اور ان راستوں کے سنتریوں کے ساتھ بھی دوستی ہو جائے اور انہیں یہ تاثر ملے کہ میں اس طرف امام کی اجازت یا حکم سے آتا جاتا رہتا ہوں۔ آپ جب کبھی علمود کو محاصرے میں لیں گے تو میں دریائی دروازہ کھول کر مشعل سے آپ کو اشارہ دے دوں گا۔ وزیر ابو نصر احمد اور سالار اوریزی ابن مسعود کی اس تجویز سے متفق ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ وہ اگلی صبح جس حلیے اور جس حالت میں جانا چاہتا ہے روانہ ہو جائے۔ اگلے روز ابو نصر احمد مرو کو واپسی سفر پر روانہ ہوا تو سالار اوریزی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابو نصر احمد نے ہی سالار اوریزی سے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور دونوں مل کر سلطان محمد کو قائل کر لیں گے کہ وہ فوری طور پر حملے کی اجازت دے دے۔ تقریباً 3 دنوں کی مسافت کے بعد دونوں مرو پہنچے اور اگلے روز دونوں سلطان محمد کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلطان محمد کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے علمود کی اندرونی ساخت اور دیگر احوال و قوائف کے متعلق کتنی قیمتی معلومات حاصل کر لی ہیں، اور جس شخص نے یہ معلومات دی ہیں وہ محاصرے سے پہلے علمود میں داخل ہو چکا ہوگا۔ دونوں نے سلطان محمد کو ابن مسعود کی ساری باتیں سنائیں اور کہا کہ انہیں حملے کی اجازت دی جائے۔ بہت دیر تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا اور آخر سلطان محمد نے ابو نصر احمد کو علمود پر حملے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ 1 مہینے بعد ہوگا اور اس 1 مہینے میں فوج کو دن رات تیاری کروائی جائے گی۔ سلطان محمد نے دوسری بات یہ کہی کہ اس حملے میں سالار اوریزی شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ واپس وسم کوہ جا کر اپنی فوج تیار کر لے گا، اور ابو نصر احمد کو جتنی بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہ سالار اوریزی وسم کوہ سے بھیجتا رہے گا۔ اس وقت جب ابو نصر احمد اور سالار اوریزی مرو میں سلطان محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علمود میں حسن بن صباح کو اطلاع دی گئی کہ وسم کوہ سے ایک فدائی جو اپنا نام ابن مسعود بتاتا ہے بڑی بری حالت میں آیا ہے اور شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ حسن بن صباح کسی فدائی کو نہیں ٹالا کرتا تھا، اس نے ابن مسعود کو بلا لیا۔ ابن مسعود جب حسن بن صباح کے سامنے گیا تو رک گیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی، کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اس کے ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا، اس کے سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ وہ حسن بن صباح کے کمرے میں داخل ہوا تو صاف نظر آتا تھا
کہ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں۔ وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئی، پھر اس کا سر ڈولا اور اس طرح گرا کہ پہلے اس کے گھٹنے فرش پر لگے، پھر پہلو کی طرف لڑک گیا۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جایا جائے اور وہ اس کا علاج معالجہ کرے اور اسے کچھ کھلایا پلایا جائے۔ یہ کون ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام ابن مسعود بتایا گیا ہے اور یہ وسم کوہ سے آیا ہے۔ کیا یہ وہی ابن مسعود نہیں جس کے متعلق حیدر بصری نے یہاں آ کر بتایا تھا کہ ابن مسعود نے وہاں تمام فدائیوں کو پکڑوا دیا تھا اور ان سب نے اپنی جانیں اپنی ہاتھوں لے لی تھیں؟ حسن بن صباح کو بتایا گیا کہ یہ وہی ابن مسعود ہے۔ حسن بن صباح کچھ حیران ہوا کہ اس نے اگر وسم کوہ میں اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دیا تھا تو اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور سلجوقی ایسے تو بے مروت نہیں کہ اسے انعام و اکرام نہ دے دے اور اس حالت میں اسے چھوڑ دے دے۔ حسن بن صباح کے مشیروں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب یہی شخص دے سکتا ہے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حیدر بصری کو حسن بن صباح نے اس کام کے لیے شہدر کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ وہ حاذق سے ملے اور اس سے پوچھے کہ اس نے ابھی تک خزانہ علموت کیوں نہیں پہنچایا۔ حیدر بصری کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ حاذق اگر شہدر سے غیر حاضر ہے تو حیدر بصری اسے ڈھونڈے، اور اگر وہ نہ ملے تو حیدر بصری اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ چلا جائے جہاں خزانہ رکھا ہے اور وہ وہاں سے اٹھا کر علموت پہنچا دے۔ حیدر بصری نے حسن بن صباح کو بتایا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور وہاں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ ابن مسعود رات بہت دیر بعد ہوش میں آیا۔ اسے نہلایا گیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اسے کچھ کھلایا پلایا گیا۔ طبیب نے اسے سلا دیا تاکہ اس کی کمزوری کم ہو جائے اور پھر یہ غشی میں نہ چلا جائے۔ اگلی صبح اسے حسن بن صباح کے پاس لے گئے۔ حسن بن صباح اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وسم کوہ میں یہ انقلاب کس طرح آیا ہے۔ حیدر بصری نے اسے بتایا تو تھا، لیکن ابن مسعود کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہونے لگا، اور اب وہ ابن مسعود سے وسم کوہ کی واردات سننے کو بےتاب تھا۔ ابن مسعود کو جب حسن بن صباح کے کمرے میں داخل کیا گیا تو اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ اس حالت میں کہاں سے آیا ہے اور اس پر کیا گزری ہے اور وسم کوہ میں کیا ہوا تھا۔ یا شیخ الجبل، میں سلجوقیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں، ابن مسعود نے لرزتی کامتی اور قدرے نحیف آواز میں کہا۔ وہ ظالم سلجوقی مجھ سے علموت کی باتیں پوچھتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہاں اور کون کون تمہارے فرقے کا آدمی ہے۔ میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو وہ مجھے ایسی ایسی اذیتیں دیتے تھے جو شاید ہی کوئی انسان برداشت کر کے زندہ رہ سکتا ہو، لیکن میں اپنے شیخ الجبل اور امام کو ذہن میں رکھ لیتا تھا اور میرا جسم ہر اذیت برداشت کر لیتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ تمہارا ایک ساتھی حیدر بصری یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ پوری بات سنا چکا ہے۔ حیدر بصری، ابن مسعود نے کہا۔ اس نے تو یہاں پہنچ کر اپنے مطلب کی کہانی سنائی ہے۔ میں نہیں جانتا تو نہ جاننا چاہوں گا کہ حیدر بصری نے آپ کو کیا بات سنائی۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم سب کو حیدر بصری نے مروایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک فدائی عبید عربی وہاں سالار اوریزی کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آ گیا اور اس نے ان 2 آدمیوں کو مروا دیا جنہوں نے اسے آپ کے حکم کے مطابق پناہ میں رکھا تھا۔ سالار اوریزی نے ان دونوں کو گرفتار کر کے سرعام ان کے سر قلم کر دیے ہیں۔ ابن مسعود نے عبید عربی کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ اسے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے یہ یقین تھا کہ اب یہ باطنی اسے پکڑ کر علموت نہیں لا سکیں گے۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، عبید عربی کی نشاندہی پر حیدر بصری پکڑا گیا۔ حیدر بصری نے یقیناً سلجوقیوں سے کچھ منہ مانگا انعام لیا اور ہم سب کو پکڑوا دیا۔ سلجوقیوں نے سب سے پہلے مجھے پکڑا اور پوچھا کہ یہاں باطنی کون کون ہے۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے جسم کی بوٹیاں نوچنی شروع کر دو۔
میں اپنے کسی ساتھی کا سراغ نہیں دوں گا۔ تب سالار اوریزی نے خود آ کر مجھے بتایا کہ مجھے تمہارے ایک ساتھی حیدر بصری نے سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے اتنا زیادہ انعام دیا گیا ہے جو تم لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہر باطنی کا پتہ چل گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یا شیخ الجبل، انہوں نے مجھے تو مار ہی ڈالا تھا اور شاید یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اب وہاں سے نکل نہیں سکوں گا۔ جسمانی طور پر میں بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز مجھے فرار کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ یا امام، آپ کے عظیم نام پر میں نے اس جسمانی حالت میں بھوکے پیاسے یہ سفر طے کیا ہے۔ ابن مسعود کی آوازیں ڈوبتی چلی جا رہی تھیں، جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ ذرا خاموش ہوا اور لمبے لمبے سانس لیے، پھر کمزور سی آواز میں بولنے لگا۔ یہاں میں اتنی مسافت پیدل طے کر کے جھوٹ بولنے نہیں آیا۔ ابن مسعود نے کہا، میں وہیں وسم کوہ میں رہتا تو اپنی جنت کی حوریں جیسی ایک نوجوان لڑکی کا خاوند ہوتا۔ مجھے ایسی 2 لڑکیاں یوں دکھائی گئی تھیں کہ انہیں باری باری میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میرے لیے وہاں شہزادوں جیسی زندگی تھی، لیکن میں شیخ الجبل کو جان دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر حیدر بصری کو تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے، حسن بن صباح نے کہا، اور وہ وہی بیان دے جو وہ دے چکا ہے، تو تم اسے کس طرح جھٹلاؤ گے؟ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، اس وقت تک حیدر بصری کو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا، آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟ میں تو اس امید پر آیا تھا کہ حیدر بصری کی موجودگی میں یہ سارا بیان دوں گا۔ وہ شہدر چلا گیا ہے، حسن بن صباح نے کہا، اسے آ لینے دو، تمہیں ایک بار پھر حیدر بصری کی موجودگی میں یہ بیان دینا پڑے گا۔ میری ایک التجا ہے یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، آپ اسے یہاں فوراً بلوا لیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے جسم پر آپ کو کوئی زخم یا کوئی چوٹ نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر نہیں دیکھ سکتی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر دیکھ سکتی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں زندہ کس طرح ہوں۔ میرے جسم کے اندر اتنی چوٹیں ہیں کہ میں شاید جانور نہیں ہو سکوں گا۔ میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں سچا ہوں اور حیدر بصری جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ حسن بن صباح کو جیسے یقین ہونے لگا تھا کہ ابن مسعود جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن حیدر بصری کو اس نے شہدر بھیج دیا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنی 2 مشیروں سے بات کی کہ حیدر بصری کب تک واپس آ سکتا ہے۔ مشیروں نے کچھ باتیں کی، کچھ مشورے دیے، اور حسن بن صباح کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ تو خزانہ لانے گیا ہے، اسے ابھی واپس نہ بلوایا جائے تو ٹھیک ہے۔ کیا خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ ابن مسعود نے بیدار ہوتے ہوئے بلکہ چونک کر پوچھا، کون سا خزانہ؟ اگر آپ نے اسے کہیں سے خزانہ یا کوئی قیمتی مال لانے کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ آپ ایک بڑے زہریلے سانپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ آدمی بھیجیں جو اسے پکڑ کر لے آئیں، کوشش کریں کہ وہ خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ ابن مسعود کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خزانے کا کیا معاملہ ہے۔ شہدر سے دور جھیل میں سے جو خزانہ حاذق نکالنے گیا تھا اس کے متعلق ابن مسعود کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، پھر بھی وہ دماغ لڑا لڑا کر بات کر رہا تھا، اور اس کی ہر بات اب قیاس آرائیوں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسی حسن بن صباح کا تربیت یافتہ تھا، اسی شیخ الجبل اور اسی امام نے اسے بدی اور ابلیسیت کے راستے میں ڈالا تھا۔ اس نے بہت حد تک حسن بن صباح کو متاثر کر لیا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابن مسعود کو سچا سمجھنے لگا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابن مسعود کو حیدر بصری کی واپسی تک قید میں نہ ڈالا جائے بلکہ اپنی نگرانی میں رکھا جائے، اور یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ قلعے سے باہر نہ جائے۔